ایک افسوسناک جو واقعہ ایران میں ہوا ہے، سب پاکستانی اس پر افسردہ بھی ہیں، غم کا اظہار بھی ہے۔ ایران کے صدر کی وفات ہوئی ہے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں، تو ان کے لیے ہم دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور ان کے خاندان سے، ان کے ملک سے ہمدردی کا یقین بھی دلاتے ہیں۔ نیب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی جج صاحبہ نے پوچھا کہ ان کا جرم کیا ہے، تو کہتے ہیں جی انہوں نے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ تو اس پر خواجہ نوید صاحب نے، ایڈوکیٹ صاحب نے پوچھا کہ کون سے اختیارات تھے جس کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا ہے، تو نیب یہ بھی بتانے سے قاصر ہے کہ کون سے اختیارات تھے یا نہیں تھے۔ یہ ان معاملات کی حقیقت ہے۔ ہر بار ہمیں بھی اب 5واں سال یہ چل رہا ہے، عدالتوں میں آتے ہیں، آپ کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور بات آخر وہی ہے۔ آپ یقین کریں اگر آپ اس ادارے کو رکھیں گے تو ملک نہیں چلے گا۔ یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ ہمیں آج ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ ان عدالتوں میں کھڑے ہوں، آج 6 کیس ہمارے سامنے یہاں پر گزرے ہیں، کسی کو 6 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 8 سال ہو گئے ہیں، لوگ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور نیب کے پاس ان کے خلاف نہ ثبوت ہوتا ہے نہ کوئی بات کرنے کو ہوتی ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج ملک کے معاملات کو ہم نے یہاں پر پہنچا دیا ہے۔ نئے نیب چیئرمین آئے ہیں، انہوں نے کچھ کوشش کی ہے۔ ہمارے خلاف ایک کیس تھا اسلام آباد میں، وہ بھی انہوں نے وڈرا کر دی ہے اپنے طور پر۔ انہوں نے کہا، اور انہوں نے معذرت بھی کی ہے کہ یہ کیس نہیں بننا چاہیے تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کیس بنایا، جس میں سر فہرست جاوید اقبال صاحب جو جسٹس بھی کہلاتے ہیں وہ تھے، تو اب ان کو جواب دہ تو ہونا پڑے گا کسی نہ کسی جگہ پر۔ تو انشاءاللہ ہم بھی عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ ان مستقبل میں ایسے جھوٹے کیسوں سے بچنے کے لیے، ان کی نفی کرنے کے لیے عدالت کچھ فیصلہ ضرور کرے گی۔ ورنہ یہ ادارہ جو ہے یہ آج صرف سیاست کرنے کے لیے ہے۔ یہ بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اسی ادارے نے بنائی تھی، اور اس وقت سے آج تک یہ ادارہ ملک کی جہاں تباہی کا باعث بنا ہے، ملک کی معیشت کی تباہی کا، ملک کے نظام کی تباہی کا، وہاں صرف یہ آج بھی سیاست کے استعمال میں ہے، اور یہ بدقسمتی ہے ملک کی۔ جناب کوئی سوال؟ رانا صاحب، ذرا وہ آپ کی سیاسی جماعت بن رہی تھی، وہ کب تک بن جائے گی؟ یا صرف ہوا میں ہی آپ لوگ؟ جی، سیاسی جماعتیں ایک دن میں نہیں بنتی، وہ دوسری ہوتی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے، وہ ایک دن میں بنتی ہیں۔ یہ سیاسی جماعت انشاءاللہ اگلے مہینے وجود میں آ جائے گی۔ الیکشن کمیشن کو اپلائی کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے مہینے میں جون کے اندر۔ اچھا، تو کیا نام رکھتے ہیں پارٹی کا؟ نام جب اپلیکیشن جائے گی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ سندھ سے بھی کوئی جی، پورے پاکستان سے لوگ ہوں گے جی۔ اچھا، آپ ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، الیکشن صحیح نہیں ہوئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2-3 مہینے میں کچھ مہنگائی کم ہو رہی ہے، آٹا سستا ہو گیا، کوکنگ آئل، گھی، یہ چیزیں سستی ہو رہی ہیں، پیٹرول بھی تھوڑا سا تو کوئی بہتری نہیں آ رہی ملک میں؟ نہیں جی، کوئی بہتری نہیں ہے۔ میری یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ الیکشن کروائیں۔ یہ اس ملک کے عوام کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن ہوا ہے، عوام کی رائے کی حکومت نہیں بنی، یہ حکومت مینڈیٹ نہیں رکھتی، یہ چوری شدہ الیکشن ہے، اس لیے اس معاملے کا حل آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اچھا، چوری کہاں؟ نہیں، الیکشن چوری کہاں ہوا؟ پنجاب میں ہوا، سندھ میں ہوا، کے پی کے؟ پورے پاکستان میں 45 اور 47 آپس میں ملتے نہیں ہیں تو چوری ہی ہوتی ہے۔ اچھا باسط صاحب، یہ بتا دیں، آپ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، اس ملک میں جو پالیسیز اس وقت جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، یہ پالیسیز کہاں سے آتی ہیں؟ اس بارے میں ذرا کھل کے اظہار کر دیں کہ یہ پالیسی واقعتاً پاکستان کی ریاستی بناتی ہے، کہیں بیرونی ایجنڈا ہے جس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میری تو جہاں تک سوچ ہے یا سمجھ ہے، پاکستان کی ریاست ہی بناتی ہے، لیکن وہ معاملہ، وہ پالیسیاں یا وہ فیصلے آئین کے مطابق ہوتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے، آپ کے سامنے باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہائیبریڈ حکومت ہے۔ اب ہائیبریڈ کی آئین کے اندر کوئی گنجائش مجھے تو نظر نہیں آئی، تو وہ حکومت بھی ہائیبریڈ چلتی رہی۔ اب SIFC کی حکومت آ گئی ہے، تو کیا یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ اب عدالت ہی کر سکتی ہے
وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی ان کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ملک نہیں چل رہا، یہ ایک واضح حقیقت ہے۔ جب تک آپ اس ملک میں بہت بڑے پیمانے پر اس نظام کے اندر تبدیلی نہیں کریں گے، ریفارم نہیں کریں گے، یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ اور اس کے اندر یہ سامنے ادارہ جو موجود ہے نیب کا، سب اس دفعہ وعدہ بھی کر کے آئے ہیں کہ نیب ختم کریں گے، لیکن آج تک 3 مہینے ہو چکے ہیں، نیب ختم نہیں ہوئی۔ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، وعدے بہت کرتے ہیں، لیکن عمل ہم سے نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ کے سابقہ لیڈر میاں نواز شریف نے 2 دن پہلے نظام نہ چلنے کی کچھ وجوہات بتائیں، کچھ نام بھی لیے، اور اسی کے جو رزلٹ آیا اس کے بعد آپ وزیر اعظم بھی 8-9 مہینے کے لیے رہے، تو کیا وہ ان کی باتوں سے آپ متفق ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جنرل پاشا ہیں، جنرل ظہیر الاسلام ہیں، باجوہ ہیں، فیض حمید ہیں، یہ اس کے نام، اور دوسرا ان کے پاس ایک آڈیو بھی ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو اندر رکھنا ہے اور عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ جی یہ سب باتیں ہیں، یہ سب تاریخ ہے، سب بن چکی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہے اس بارے میں یا نہیں کرنی۔ ابھی تک تو کارروائی کبھی کسی کے خلاف ہوئی نہیں ہے، آئین بھی توڑا گیا ہے بار بار، آئین کو عدالتوں نے اس کو سینکشن بھی دیا ہے، اس کو منظوری بھی دے دی آئین توڑنے کی، وہ بچت بھی دے دی۔ اب بات یہ ہے، میں حقیقت صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ ماضی کے معاملات آپ کو دے دیں گے تو کہاں تک جائیں گے؟ 47 تک جائیں گے۔ تو آج ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ یہ حقائق کم از کم عوام کے سامنے آ جائیں۔ یہ جو ہم ہر روز قیاس آرائی کرتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا تو فلانے نے یہ کر دیا، اس سے جان چھٹ جائے گی آپ کی، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ٹروتھ کمیشن کیا حالت پاکستان کو صحیح سمت میں لے جائے گا کہ صرف اعتراف کرنے میں تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا نا؟ کم از کم آپ کے سوال تو ختم ہو جائیں گے نا، قیاس آرائی تو ختم ہو جائے گی، فلانے نے کیا کیا یا نہیں کیا۔ 2 وزیر اعظم اس وقت ملک چلا رہے ہیں، یہ پالیسی دیکھیے، 2 وزیر اعظم، ایک وزیر اعظم اور ایک نائب وزیر اعظم ہے، تو آپ بتائیں 2 وزیر اعظم جو ہے وہ اس ملک کے لیے کوئی بہتری کے لیے یا عوام کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ میرا نہیں خیال، میں ذاتی رائے آپ کو دے سکتا ہوں، کیونکہ آج جو حکومت ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ عوام کے منتخب شدہ لوگ نہیں ہیں، یہ بدنصیبی ہے آج ملک کی، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ بنیادی ضرورت جو ہوتی ہے وہ ایک عوام کے مینڈیٹ کی ہوتی ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ تو بدقسمتی سے وہ یہ تکلیف دہ آپ کے لیے ہوتا ہے سب کے لیے، لیکن پچھلی حکومت کا بھی یہی حال تھا۔ عمران خان جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے یہ بھی آئے ہیں۔ جی یہ بتائیں، پہلے ہی اتنی ساری پارٹیز ہیں، آپ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے نئی پارٹی بنانے کی، اور آپ کو نہیں لگتا کہ آگے چل کے آپ اس طرح کام کر پائیں گے، یا آپ کی پارٹی بھی اسی طرح ہو جائے گی جیسے پی ٹی آئی، نون لیگ اور یہ آپ نے مان لیا نا کہ یہ تینوں تو ناکام ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، یہ تو ناکام ہے، سارے حکومت کر چکے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کر سکیں، وہ ناکامی تو آپ کے سامنے ہے۔ جب ناکامی ہو تو پھر جگہ ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، صرف جگہ نہیں، ایک ضرورت ہوتی ہے ایک نئے سیاسی انیشیٹو کی، تو یہ وہ انیشیٹو ہے۔ باقی رجسٹر شدہ جماعتیں جو ہیں وہ 170 کے قریب ہیں، لیکن وہ جس نے بنائی ہیں وہی جانتے ہیں وہ کیا ان سے کرتے رہے ہیں، لیکن جو جماعتیں ماضی میں بنتی رہی ہیں وہ آپ ان کی نوعیت دیکھ لیں، الیکشن کے قریب سے پہلے بنتی ہیں اور خاص مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جماعت جو ہے یہ عوام کی بات کر رہی ہے، ملک کے مسائل کی بات کر رہی ہے، ان کے حل کی بات کر رہی ہے، ملک کے اندر ایک بہتر سیاست، ایک بہتر سوچ کی بات کر رہی ہے۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتا دیجیے گا، شیخ رشید صاحب جو ہیں پرانے سیاست دان ہیں، وہ کہتے ہیں جتنی سیاسی جماعتیں وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، تو اس وقت جو آپ بنانے جا رہے ہیں سیاسی جماعت، کیا وہ بھی گیٹ نمبر 4 سے ہی آئے گی یا کوئی مختلف ہم دیکھیں گے ایک سیاسی جماعت؟ میں زندگی میں گیٹ نمبر 4 نہیں دیکھا، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہاں ہے۔ شیخ رشید صاحب کی اپنی جماعت انہوں نے بنائی ہوگی، یہ گیٹ نمبر 4 یا کسی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں چھوڑ کر آئے ہیں۔ آج جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں ہم ان سے علیحدہ ہو کر اس انیشیٹو کے لیے آئے ہیں کیونکہ یہ آج ملک کی ضرورت ہے۔ ملک میں بہت ساری تانگا پارٹیاں ہیں، بہت ساری تانگا پارٹیاں ہیں، کہیں آپ ایک تانگا پارٹی کا اضافہ تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ لگتا یہ ہے کہ سولوشن آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے پاکستان کے فیوچر کو بہتر بنانے کا۔ ابھی تو بات تو کی نہیں، آپ نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہے، آپ ہی نیب کے جج لگتے ہیں مجھے۔ سولوشنز بالکل، سولوشنز الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے۔ آج جو الیکشن ہوا ہے ملک کو چوری ہوا ہے، اس کی یہ مینڈیٹ نہیں ہے، آپ اس کو حل آپ کو نکالنا پڑے گا۔ تو باقی ملک کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے تینوں جماعتیں تو ناکام ہیں،
آپ کو وہ لوگ چاہیے جو صلاحیت رکھتے ہوں، کریڈیبلٹی ہو، انٹیگریٹی ہو، وہ عوام کی بات کر سکیں، مسائل کی بات کر سکیں. یہ ایک سفر ہوتا ہے، ایک دن میں مسائل حل نہیں ہوتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ کم از کم ایسے لوگ ہوں جو ملک اور اس کے مسائل کی بات کر سکیں، کرسیوں کی بات نہ کریں، عہدے بانٹنے کی بات نہ کریں، صرف اقتدار برائے اقتدار ہر قیمت پر اس کی بات نہ کریں. اچھا باسط صاحب یہ بتا دیجیے، نون لیگ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے جس میں سیاسی جماعتیں ساری ہیں، لیکن آج سیاسی جماعتوں نے اپنا رستہ چھوڑ دیا، انہوں نے اقتدار کا رستہ اپنا لیا ہر قیمت پر، اور یہی آج ملک کا مسئلہ ہے. اچھا مریم نواز کی پرفارمنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کل وردی پہن کر بھی پریڈ میں نکل آتی ہے. پرفارمنس 3 مہینے میں نہیں ہوتی، پرفارمنس 5 سال بعد یا حکومت جب ختم ہوتی ہے پھر لوگ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے.